بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نئے جو انتخابات ہیں نیکسٹ الیکشنز کیا وہ اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے، جس طرح کہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، PMLN پاکستان پیپلز پارٹی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ ڈاؤٹس بھی کافی کریٹ ہو رہے ہیں، اور ان ڈاؤٹس کے بیچ MQM کی طرف سے ایک موو کی گئی تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ میں آپ کو مطلب ایک ایکسکلوسیو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. وہ یہ ہوا کہ میری کل فیصل سبزواری صاحب سے، جو کہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، MQM کے لیڈر ہیں، اہم رہنما ہیں، ان سے بات ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ MQM کا ہمیشہ سے ایک ایشو کے اوپر، یہ جو سینسس ہے، مردم شماری کا جو ایشو ہے، اس کے اوپر کہ جی جب بھی الیکشنز ہوں تو ان کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی جو بھی لیٹسٹ یا فریش جو مردم شماری ہو، جو سینسس ہو، اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے. بے شک وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں، بے شک وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کی جنرل الیکشنز کی بات ہو. تو اس لحاظ سے بڑی ایک اہم مطلب ہے کہ انفارمیشن مجھے فیصل سبزواری صاحب نے دی. میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا الیکشنز اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے، اور پھر اس لحاظ سے ایک اور بات کہ کیا اگر اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کس بیس کے اوپر ہوں گے. جو 2017 کا جو سینسس تھا، لاسٹ سینسس جس کے اوپر 2018 کے الیکشنز ہوئے، کیا اسی کے بیس کے اوپر الیکشن ہوں گے، یا جو ابھی فریش سینسس ہے جو ہو رہا ہے اس وقت ابھی کمپلیشن، اس کے ابھی کمپلیشن کے قریب ہے، یہ جو ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر. تو سبزواری صاحب کا کہنا تھا کہ جی بات تو یہ ہے کہ تو ہمارا تو وہی والی بات کہ ہمارا یہ ویو پوائنٹ رہا ہمیشہ سے کہ جو بھی الیکشنز ہیں وہ الیکشنز، اور خاص طور کے اوپر جب جنرل الیکشنز کی بات کی جائے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی افراد کو جو لیٹسٹ، جو اصل ایک تو ریئل معنوں میں صحیح گنتی کی جائے، اور جو اصل پاپولیشن ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے مختلف جو علاقے ہیں کہ ان کی اصل پاپولیشن کو گن کے ان سب میں جن کا ووٹ کا رائٹ ہے ان کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. اور اسی لحاظ سے اسی لیے وہ ہمیشہ لیٹسٹ اور فریش سینسس کی بنیاد کے اوپر الیکشنز کروانے کی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ بات کی کہ جی ابھی جو سینسس، ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، وہ ابھی کوئی اس کا 7واں مرحلہ ہے، وہ قریب ہے، کمپلیشن کے قریب ہے. تو اب اس کے اوپر میں نے کہا کہ جی پھر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے MQM کا، کہ کیا یہ 2017 کے سینسس کے اوپر آپ الیکشنز کے حق میں ہیں، یا ابھی کے یہ جو انہوں نے کہا کہ ابھی کا ظاہر ہے ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، کمپلیٹ ہوا نہیں، اٹ از آلموسٹ کمپلیٹ، اور وہی والی بات کے 7ویں مرحلے کے اوپر ہے. لیکن انہوں نے ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے جو MQM نے اپنی جو ہماری لیگل ٹیم ہے، جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں، اپنی پارٹی کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ہم نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ کیا جس وقت اب اگر یہ سینسس جو اس وقت ہم جو نئے سینسس کی بات کر رہے ہیں، ڈیجیٹل سینسس کی، جو ابھی جس کے لاسٹ مراحل ہیں، تو کیا اگر یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور تقریباً یہ کمپلیشن کے قریب ہے اور لاسٹ مراحل کے اوپر ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جی ہم 2017 کی بیس کے اوپر یہ الیکشنز کروائیں، جبکہ نیا جو سینسس ہے وہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے. اچھا، یہ ویو پوائنٹ انہوں نے مانگا ہے اپنے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ان کو لیگل ایڈوائس ملے گی کہ جی اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اپنی اسٹریٹجی اپنے ایوالو کر کے اناؤنس کریں گے. اور یہ جو بات ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سینسس والا ایشو ہے یہ ایک آدھ مہینے کے اندر یہ کافی مطلب ہے کہ فوکس ہوگا ڈیبیٹ کا اگلے الیکشن سے ریلیٹڈ. اور اگر نئے سینسس کے بنیاد کے اوپر اگر الیکشنز کا فیصلہ ہوتا ہے یا یہ ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کے لیے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ پھر اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو نہیں سکتے. بیکاز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سینسس آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اپریل تک یہ پبلش ہو جائے گا، یہی اپریل 2023 تک پبلش ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ بات بلکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہی، یہ احسان اقبال صاحب اور مختلف PMLN کے لیڈرز اور ان کے جو منسٹرز ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں پہلے. مطلب ہے کہ یہ ان کا یہ پہلے ویو پوائنٹ تھا کہ جو نیا الیکشن ہے وہ نئے سینسس کی بنیاد کے اوپر ہی ہونا چاہیے. اب PMLN یہ بات نہیں کر رہی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ بات کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا، لیکن پہلے یہ بات کرتے رہے. اور
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات فرض کریں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے آتی ہے تو پھر اس سے کیا, اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کنسیکوینسز یہ ہوں گے کہ دیکھیں کہ سینسس جس وقت مردم شماری کی جاتی ہے تو اس کی فائنل جب ہوتی ہے تو اس کو پبلش کیا جاتا ہے, اور پبلش کیا جاتا ہے تو اس کا دائرہ کا اپروول بھی ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اپروول بھی دیا جاتا ہے. اگر سینسس کوئی اپروو ہو جائے اور سینسس کسی جب فائنلائز ہو جائے تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ آپ نے جو حلقے ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں اور جو صوبائی حلقے ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں, ان حلقوں کی جو حلقے جو ہیں ان کی ریکانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, ڈی لمیٹیشن جس کو بولتے ہیں, ڈی لمیٹیشن آف دا کانسٹیٹوئنسیز. یعنی حلقے میں پاپولیشن دیکھی جاتی ہے اور ان پاپولیشن کی بیس کے اوپر حلقے جس مقام جو ان کی پہلی پوزیشننگ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ حلقے تبدیل ہوتے ہیں, اور کبھی فرض کریں کہ کسی ایریا کے حلقے کم ہو سکتے ہیں, کبھی کسی دوسرے علاقے کے حلقے جو ہیں کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ ان کی سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کے وہ بڑھ سکتی ہیں, کہیں کم ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن مطلب ہے کہ جب سینسس پبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کم از کم ان کو 4 مہینے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر بہت تیز کر لیں تو ہو سکتا ہے 3 مہینے میں بھی یہ کام ہو سکتا ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اس کام کے لیے 4 مہینے ریکوائرڈ ہیں آپ کو کہ ڈی لمیٹیشن کی جاتی ہے. اچھا, ڈی لمیٹیشن جب کی جاتی ہے تو ڈی لمیٹیشن کے لیے پھر وہ نوٹیفائی کیا جاتا ہے, نوٹیفائی کے اوپر پھر لوگوں سے, پولیٹیکل پارٹیز سے, پھر صوبوں سے پھر آبجیکشنز بھی آتے ہیں, پھر ان آبجیکشنز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ مردم شماری کا اگر یہ معاملہ امرج ہوتا ہے, اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ امرج ہوگا, تو یہ جو الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی باتیں اور اس کے لیے جو بہانہ ہے, مطلب ہے کہ وجہ جو ہے, بہانہ کر لیں یا وجہ کر لیں, تو سینسس کی وجہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جس کو عدالتیں بھی رد کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا, بیکاز یہ بھی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہوتی ہے کہ اگر سینسس ہوتا ہے تو سینسس کی بنیاد کے اوپر ہی نئے الیکشن ہوں گے. اور پھر میرا خیال ہے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ٹینیور میں, شاید 2018 یا 19 یا 20 میں, اس وقت بھی سنا ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوئی تھی, جب عمران خان صاحب نے خود شاید وہ چیئر کی تھی میٹنگ, تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے وہ نئے سینسس کی بنیاد کے اوپر ہوں گے. پھر جب ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے درمیان آلریڈی ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا وہ اس کے نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر ہوگا. سو یہ ڈفرینٹ کمپلیکس ایشوز ہیں, اور پھر اسی لحاظ سے اصل مسئلہ جو ہے جو ڈسکس ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا الیکشنز اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی وجہ عمران خان صاحب ہیں, اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے, اور یہ ایک بات جنرلی ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ الیکشنز اس وقت ہی ہوں گے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو چکے ہوں گے. اب ظاہر ہے اگر مائنس کرنا ہے عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی, تو اس کے لیے ان کے خلاف کوئی عدالتی کوئی حکم آئے گا, عدالتی آرڈر آئے گا. ان کے متعلق بہت سے ان کے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ کافی کیسز ہیں ان کے متعلق, اور کچھ کیسز تو بڑے رائپ ہو چکے ہیں, جیسے کہ توشاخانہ کا کیس جیسا چل رہا ہے, اور وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کے اوپر جلدی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان جو ان کے نکاح کے اوپر کے عدت کے پیریڈ کے اندر وہ نکاح ہوا, اس والی جو بات ہوئی تھی آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر بھی سول کورٹ نے, اسلام آباد کی سول کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا تھا کہ یہ کیس نہیں سنا جا سکتا, اس کی میرٹس کے اوپر نہیں سنا جا سکتا. لیکن اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے اس آرڈر کو, سول کورٹ کے آرڈر کو رد کر دیا ہے, اس کو ریورس کر دیا ہے اس کو, اور اب یہ ہے کہ اس کو بھی دوبارہ سنا جائے گا. پھر القادر یونیورسٹی کا, پھر یہ جو ایک اور کیس ہے وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے, پھر یہ اور کیسز ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں کافی, یہ جو سیریس ہو سکتے ہیں وہ مئی 9 کے حوالے سے. سو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر چونکہ عمران خان صاحب مئی 9 کے بعد ایک بات کلیئر ہو گئی کہ عمران خان کا پالیٹکس میں اب, اور وہ بھی پاور پالیٹکس میں ان کا قائم رہنا چلنا یہ ممکن نظر نہیں آتا. جس قسم کے حالات, جس قسم کی انہوں نے اپنے تعلقات خراب جس
حد تک انہوں نے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب کر لیے ہیں. اور پھر 9 مئی کا چونکہ ریفلیکشن جو آیا وہ یہ کہ جی وہ تو فوج کے اوپر ہی حملہ تھا, تو اس لحاظ سے یہ مووز جو ہیں, یہ جو میں MQM کے موو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے آپ سے شیئر کی, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور پھر ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن اکتوبر اور نومبر میں نہ ہوں, اور الیکشن پاسبلی اس لحاظ سے اگر اس قسم کی کوئی موو ہوئی تو وہ 2023 نہیں بلکہ 2024 کی طرف چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.